پہلے تو میں پروگریسو ڈیموکریٹک لائرز فورم کے صدر اور تمام ان کے جو منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام اکابرین اور حاضرین میں بہت جید ویل نون لائرز بیٹھے ہیں۔ میں کسی ایک کا نام لے کر دوسروں کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا، so I want to thank every one of you۔ اور میں ڈیموکریٹک پروگریسو لائرز فورم کو اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ کام جو پارلیمان نے کرنا تھا، وہ کام جو ہیومن رائٹس ایسوسیشنز نے کرنا تھا، آج انہوں نے پہل کی اور دوسروں کو راستہ دکھایا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور یہاں کی جتنی بھی وکلا تنظیمیں ہیں، آپ لوگوں نے ہمیشہ جمہوری جد و جہد میں ہرابل دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ دس از آن دا ریکارڈ۔ اور پنجاب اور لاہور سے دوسرے صوبوں کی بڑی شکایات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ شکایت ہرگز نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلاء نے جمہوریت کا علم نہ اٹھایا ہو۔ اور آپ لوگوں نے جس طرح جمہوریت کی جد و جہد کی ہے اور لیڈ کیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے تمام چھوٹے صوبوں کی اگر کوئی تحفظات ہیں تو ان میں کمی آ جاتی ہے، بیکاز یو ہیو لیڈ دا فائٹ فار ڈیموکریسی فرام دا فرنٹ، وچ از دا فائٹ آف آل آف اس۔ سو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ۔ دیکھیے، یہ جو آج کی تقریب ہے، میری یو نو مائی نیم، اور میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا اسپیچ رائٹر بھی رہا ہوں، اور ان کی جو اولین تقریریں تھیں اس تقریر میں میرا بھی ہاتھ تھا، اور ایک تقریر وہ تھی جس میں انہوں نے فوجی عدالتوں سے جن کو بھی سزائیں ہوئی تھیں ان کو ختم کر دیا تھا۔ اور میں 13 مئی کا ہر سال جب ہوتا ہے تو ہم وہ دن آبزرو کرتے ہیں جس دن 1978 کو فوجی عدالتوں نے صحافیوں کو کوڑے لگائے تھے۔ اور میں جب یہاں آ رہا تھا تو میرے ایک ایسے نوجوان سے بھی ملاقات ہوئی جس کے والد کو کوڑے لگے تھے۔ اور آج میں ہی ایسے وقت سے گزر رہا ہوں کہ جہاں ملٹری کورٹس کی دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ So you can imagine the crisis I must be undergoing, having seen all that with my own eyes, and now passing through this, it must be a moment of crisis. اور آج میرے دل میں درد سوا اٹھتا ہے۔ So ساقی صاحب، you will understand, you will appreciate کہ آج میرے دل میں درد سوا کیوں اٹھتا ہے۔ Because I have a background, I have witnessed, I have endured, I have participated in the struggle against military courts, and now I am my party is part of the government, therefore you can understand the crisis۔ دیکھیے جی، یہ جو چونکہ یہ بڑے دانشوروں کی محفل ہے اور اس میں بغیر کسی جذبات کے، لگی لپٹی کے صاف بات کرنی چاہیے۔ یہ جو اس وقت کا کرائسس ہے، جو یہ ملٹری کورٹس کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ 9 مئی کے واقعات ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کی بنیاد پر آج کہا جا رہا ہے کہ ہم ملٹری کورٹس بنائیں گے، اور دوسری جو لبرٹیز ہیں اور فریڈمز ہیں ان کے بھی شرنک ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک نیریٹو بن رہا ہے، اور اس نیریٹو ریاست ایک نیریٹو بنا رہی ہے۔ ریاست کا ریئیکشن
9 مئی کے واقعات کا is a reaction in anger. It is not a reaction to provide justice. تو جب ریاست غصے میں آ جائے اور اس کا ریئیکشن غصے والا ہو تو پہلی کیجولٹی لازماً ہیومن رائٹس ہوں گی، شخصی آزادیاں ہوں گی اور قدغنیں ہوں گی۔ تو میرا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ریاست جس غصے کا اظہار کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از مسپلیسڈ غصہ۔ اور یہ جو نیریٹو بن رہا ہے، نیریٹو کیا بن رہا ہے؟ ریاست کا نیریٹو یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ از ایکویولنٹ ٹو 9/11۔ یہ وہ ریاست نیریٹو بنا رہی ہے، 9 مئی کے واقعے کا نیریٹو بنا رہی ہے کہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، اور نیریٹو بن رہا ہے کہ symbols of the state power have been challenged. You are all intellectuals, and we must provide an answer to this question. Don't allow this narrative to gain roots, because اگر یہ نیریٹو روٹس گین کرے گا تو اس کے انتہائی خطرناک مضمرات ہوں گے، کیونکہ 9/11 کے بعد گوانٹانامو بے پریزنز بن گئے۔ اگر آپ اس کو 9/11 کے ایکویولنٹ قرار دیتے ہو تو گویا آپ نیریٹو بنا رہے ہو کہ ہم گوانٹانامو بے پریزنز بنائیں گے۔ Therefore, you must challenge this narrative with reason and with logic and with persuasion, which is the hallmark of the lawyers. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریڈ لائن جو ہے وہ آئین کو توڑنا اور آئین کو توڑنے کا تحفظ فراہم کرنا، that should be regarded as breaking the red line. یہ میری وکلا سے درخواست ہوگی کہ آپ 9 مئی کا جو نیریٹو بن رہا ہے، اس نیریٹو، ریاستی نیریٹو کا انٹلیکچول توڑ آپ اس کا بنائیں۔ دس از امپورٹنٹ بیکاز all political struggles, they are based on narratives، اور نیریٹو درست ہونا چاہیے۔ اگر نیریٹو میں کجی ہو گئی تو پھر جو عمارت آگے بنے گی وہ آپ سب کے سامنے اب ہوگا کہ 9/11 کے بعد جو ہوا امریکہ میں، اگر یہی نیریٹو رہا تو پھر 9 مئی کے بعد کے جو ہے پاکستان میں جو ہوگا، وی مسٹ آل بی ویری کلیئر اباؤٹ دس، کہ پھر جو ہے تو تمام شخصی حقوق، تمام all these things will end up۔ دیکھیے 9 مئی کے واقعات کے بعد کیا خدشہ میں دیکھ رہا ہوں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پارلیمان کمزور ہو گئی ہے، سیاسی جماعتیں کمزور ہو گئی ہیں، ڈیموکریٹک سٹرکچر سارے کا سارا کمزور ہو گیا ہے، اور غیر جمہوری، غیر سیاسی عناصر طاقت پکڑ گئے ہیں۔ This must be a major area of concern کہ 9 مئی کے بعد یہ ہوا ہے کہ civil, political and democratic has been weakened, and the non-democratic, the non-civilian, it has been strengthened۔ اور جو ایکویشن تھا، جو آلریڈی ڈسٹارٹیڈ تھا، وہ ایکویشن مزید ڈسٹارٹیڈ ہو گیا۔ سو دس از اندر پوائنٹ آف ویری سیریس کنسرن۔ دیکھیے 9 مئی کے واقعات کی تو کوئی بھی انڈورس نہیں کرتا، ایوری ون ان پاکستان انکلوڈنگ دا پارٹی جس کے ورکرز پر یہ الزام ہے، انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے۔ But the important point which the lawyers must think about, and which we all the political parties must also think about, is کہ ایک غلط کام ہو گیا،
کسی نے بھی اس کی حمایت نہیں کی. What should be the response to that? کیا اس کا response آرمی